بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اسلام نے شجرکاری اور زمینوں کی آبادکاری کی ترغیب کیوں دی سے متعلق ہے۔ سامعین کرام، آج کی دنیا کا سنگین مسئلہ ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے پیڑ پودوں کا بنیادی اور اہم کردار ہے۔ ان میں زہریلی گیسوں کو تحلیل کر کے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ سبزہ زار علاقے ہر جاندار کے لیے صحت بخش ہوتے ہیں اور فرحت افزا بھی۔ ہرے بھرے علاقے جو روحانی سکون اور ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے وہ کسی جگہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اسلام نے شجرکاری اور زمینوں کی آبادکاری کی بڑی ترغیب کی ہے۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں ہرے بھرے درختوں اور پیڑ پودوں کا بنیادی کردار ہے۔ اسی لیے متعدد روایات میں پیڑ پودے لگانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خلاد بن السائب اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر قیامت آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو تو قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ اسے گاڑ سکتا ہے تو اسے گاڑ دینا چاہیے۔ جس نے پودا لگایا اور وہ ثمردار ہوا تو ہر پھل کے بدلے میں اسے اجر ملے گا۔ حضرت عمرو بن یحییٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ اپنے دست مبارک میں لی اور اس کو لگا دیا۔ اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مکانیت کے قصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجوروں کے پیڑ لگانے کا واقعہ بہت معروف ہے۔ عمارہ بن خزیمہ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے میرے والد سے دریافت کیا کہ آپ نے زمین آباد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اپنے بڑھاپے کا عذر پیش کیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہر حال میں زمین آباد کرتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین میں اپنے ہاتھ سے پودا لگاتے ہوئے دیکھا۔ سامعین کرام، بلا ضرورت پیڑ پودوں کو کاٹنے کی ممانعت بھی ملاحظہ کیجیے۔ احادیث میں بے ضرورت پیڑ پودوں کے کاٹنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پیڑ کو کاٹے گا اللہ پاک اس کا سر جہنم میں ڈالیں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد سایہ دار درخت جس سے مسافر سایہ حاصل کرتے ہیں ہے۔ قضاء اور ہوا کی اہمیت بھی قرآن کریم کی روشنی میں جانیے کہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ چنانچہ آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہوا کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب لے کر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی بھلائی جس کے لیے وہ بھیجی گئی ہے اس کا طلبگار بنو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر اور جس کے لیے وہ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگو۔ سامعین کرام، کرۂ ارض پر جگہ جگہ سرد و گرم، تیز اور ہلکی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ جس دن اور موسم کا مزاج بدلتے رہتے ہیں اور اسی ہوا کے دوش پر بادلوں کا قافلہ رواں دواں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت کسی خطے اور علاقے کے باشندوں کو بارش سے نوازتے ہیں، جبکہ کسی علاقے سے بادل یوں گزر جاتا ہے جیسے اہل شہر اور اہل علاقہ سے کوئی شناسائی نہیں، اور لوگوں کی نگاہیں امید و بیم کے کھلی رہ جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے نمونے ہیں۔ سامعین کرام، ہوا، زمین اور پانی کی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے زندگی، بلکہ نباتاتی نشو و نما کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہوا کے بغیر کارخانے حیات کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کے مقابلے میں ہوا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے اعتبار سے اس کو عام رکھا ہے، اور ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے۔ ہوا ہی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو اللہ تعالیٰ کے
ارادے اور مشیت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں کچھ یوں بیان کیا ہے: اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بشارت کے طور پر اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم اس کو مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، اور پھر ہم اس سے تمام پھلوں کو نکالتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سامعین کرام، ہواؤں اور بادلوں کا یہ نظام اتنا مربوط و مستحکم ہے کہ انسانی عقل قدرت کی اس صناعی پر محو حیرت ہے، اور اس نظام میں تل کے برابر بھی تبدیلی کا آ جانا انسانی حاجات کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں اور اس بادل میں جو مطلب ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں۔ ہوا کے بغیر کسی پرندے کو یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور کوشش کے باوجود ہوا میں اڑ سکے۔ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہیں انہوں نے پرندوں کی طرف جو اپنے اوپر جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سکیڑتے ہیں، انہیں کوئی سوائے رحمان کے تھام نہیں رہا؟ بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، جدید سائنس میں کہا جاتا ہے کہ سانس کے ذریعے آکسیجن جسم میں داخل ہوتی ہے اور جسم کے ہر حصے میں پہنچ کر غذا تحلیل کرنے اور توانائی بنانے کا کام انجام دیتی ہے، اور اسی عمل کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ تیار ہوتی ہے جو جاندار کے لیے ایک زہریلی گیس ہے، اور خون اسے جسم کے ہر حصے سے لا کر لنگس میں چھوڑ دیتی ہے۔ سامعین کرام، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ہوا کی اہمیت کے بارے میں رقم دراز ہیں کہ آفات اور بلیات اور امراض سے حفاظت اور سلامتی کے لیے ہوا کا خوشگوار ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ ٹھہری ہوئی اور ناگوار ہو یا خراب پانی اور بدبوجار جگہ سے قریب ہو تو اس میں بھی بدبو پھیل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کسی بھی جاندار کا بیمار ہونا یقینی ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جن شہروں میں اچھی ہوا کی رعایت نہیں کی گئی وہاں کثرت سے بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے قرآن پاک اور سیرت مطہرہ سے رہنمائی بھی ملاحظہ کیجیے کہ زندگی میں مومن کو کارنامے انجام دیتے ہیں، اور ان میں اہم ذمہ داری خلیفۃ فی الارض کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے صحت مند ماحول، معاشرہ اور خود بھی صحت مند اور توانا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ زندہ قومیں صحت مند اور توانا افراد سے ہی بنتی ہیں۔ سامعین کرام، مہلکات سے بچنے کا حکم کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت کائنات بنی آدم کے حوالے کر دی۔ اب اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب نہ کرے، فساد نہ پھیلائے، اس کو برباد نہ کرے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرو، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وبا اور وائرس کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ آلودگی سے تحفظ ایک نذیر آلود شخص یا آلودہ مقام سے ممکنہ حد تک اجتناب کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جو ذامی شخص سے اس طرح بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو، اور کسی مقام پر طاعون کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور تمہاری جگہ پر آ جائے تو بھاگ کر مت نکلو۔ یہ احکامات بہت اہم قانون ہیں۔ اگر کسی مقام پر وبا ہے تو وہاں ایک اہم اصول کو لازم کر لیا جائے کہ وہاں سے وبا لے کر دوسری جگہ نہ جائیں، اور حال ہی میں پوری دنیا میں جس مرض کی وجہ سے مفلوج ہوئی اور پوری دنیا کو 70% بند کر دیا وہ کرونا تھا، اور اسی کے پھیلاؤ میں ہم اہم کردار ناواقفیت اور لاپرواہی نے تو کیا، اور اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھ کر قانونی شکل دی جا سکتی ہے۔ سامعین کرام، ضرر رساں چیزوں سے گریز کا حکم بھی ملاحظہ کیجیے کہ متعدد نقوص میں انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی
ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔